السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. آج ہمارا دورہ علوم شرعیہ کا فرسٹ لیول کا 9واں ہفتہ ہے، جس میں ہم پہلے طہارت کے مسائل لیں گے، اس کے بعد سیرت النبی کا اس کی کلاس ہوگی۔ ہم نے سابقہ درس میں جو کہ پچھلے سے پیش ہفتے لیا تھا، اس میں وضو کے مسائل پڑھے تھے کہ وضو کا کیا طریقہ کار ہے اور اس میں کیا کیا شروط ہیں، اس کی کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں ہیں، اور اسی طرح وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کی ہم کو کیا کچھ کرنا چاہیے، اور وضو سے متعلقہ مختلف مسائل کا ہم نے تفصیل ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد آج مسئلہ نمبر 77 سے 77 سے ہم لے رہے ہیں نواقض وضو، یعنی وضو توڑنے والی چیزیں، کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ یہ کسی کے اپنے اجتہاد کی اور کسی کے اپنے خیالات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہی ہیں جن کو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم میں جن چیزوں کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ان سے وضو ٹوٹتا ہے، یا احادیث میں جن کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جن کے کرنے پر یا جن چیزوں کے ہو جانے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ وضو کے ٹوٹنے کے حوالے سے کو اپنی صرف ذاتی اجتہاد سے، صرف اپنی ذاتی خیال سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے خیال میں یہ بھی چیز وضو توڑ دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا دین اس کا حکم ہے، بندوں کے خیالات نہیں ہیں۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جسے ہمیں ہر موضوع میں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے سامنے ہوں، نہ کہ اپنے خیالات ہوں۔ تو چنانچہ مسئلہ نمبر 77 میں ذکر کیا گیا ہے پیشاب پخانے کی جگہ سے کوئی چیز نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو علماء کا صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب پخانہ کی جگہ سے کوئی بھی چیز نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح کہ پیشاب پخانہ ہے، مدی ودی منی، استحاضہ کا خون، ہوا خارج ہونا، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان او جاء احد منکم من الغائط، کہ تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے، اور قضاء حاجت پر ہی دوسری بھی چیزیں جو اس ضمن میں آتی ہیں ان کو اس پر قیاس کیا گیا ہے۔ اسی طرح ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ سے مدی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرمایا کہ اس سے وضو کرنا ہوگا، اور منی سے غسل کرنا ہوگا۔ ہوا کے بارے میں، ہوا خارج ہونے کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے اسی باب میں کہ اس وقت تک مسجد سے نہ نکلے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے، یعنی کہنے کا مقصد کہ ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹنے کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ گہری نیند سو جانے سے، مثلا نمبر 78 میں 78 میں گہری نیند سو جانے یا بے ہوش ہو جانے یا عقل زائل ہو جانے سے، تین چیزیں ہیں۔ سونا تو واضح ہے، لیکن ایسی نیند جو گہری نیند ہو جس کا آگے ہم ذکر کریں گے۔ اسی طرح اگر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے
اگر نیند سے وضو ٹوٹتا ہے جس میں آدمی ہوش و حواس میں ہوتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ بے ہوش ہو جانے سے جس میں آدمی کی عقل ہی جاتی رہتی ہے، یا بے ہوش ہو جانے کے علاوہ بھی کسی اور چیز سے عقل زائل ہو جائے کوئی نشہ آور چیز کھانے پینے سے آدمی کی عقل زائل ہو جائے تو اس کو بھی پتہ نہیں کہ اس کی عقل جب زائل ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹنے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے کیا بیان فرمایا؟ وَلَٰكِن مِّن غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ۔ ہاں، موضوع پر مسح کب کریں گے؟ کہ جب قضاء حاجت یا نیند کا مسئلہ ہو۔ ہاں، اگر غسل کے احتلام ہو جو پھر غسل کرنا ہوگا، پھر مسح نہیں ہوگا، لیکن اگر یعنی قضاء حاجت سے آدمی آتا ہے یا سوتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس سے کیا ہے، اس کو وضو کرنا ہے، اور وضو میں اگر موزے پہنے تو اس پر مسح کرنے کی اجازت ہے، جس طرح کے مسح کے مسائل میں ہم آگے پڑھیں گے تفصیلاً۔ تو یہاں پر ہم نے بات کی ہے کہ ایسی نیند جو گہری نیند ہو، جبکہ ایسی حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا جس میں ہوا خارج ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ہلکی پھلکی نیند ہو، کہ جس کے بارے میں ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ اکرام عشاء کی نماز کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر دوبارہ وضو کیے بغیر ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور آپ جانتے ہوتے، دیکھتے ان کو کہ اس طرح بیٹھے بیٹھے یہ لوگ سو رہے تھے، آپ ان کو وضو کرنے کا حکم نہ دیتے۔ یعنی حدیث کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ لوگ عشاء کی نماز کے لیے آتے مسجد میں اور نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ان کو نماز پڑھاتے۔ تو بعض اوقات بیٹھے بیٹھے وہ لوگ کوئی سو جاتے، اور سوتے ہوئے حتیٰ کہ ان کے سر جھٹک رہے ہوتے، پتہ چل رہا کہ واقعی ہی آدمی سو رہا ہے، لیکن جب اقامت ہوتی تو وہ لوگ آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آپ ان کو وضو بنانے کا حکم نہ دیتے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس طرح کی نیند ہے کہ جس میں آدمی بیٹھ کر سو رہا ہو، جس میں عام طور پر ہوا خارج ہونے کا امکان نہ ہو اور نیند بھی ہلکی پھلکی ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آدمی ریلیکس ہو کے، یعنی کہ یا تو ٹیک لگا کے بیٹھا ہو، لیٹا ہو، اور اگرچہ نیند ہلکی بھی کیوں نہ ہو لیٹے ہوئے، تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس انداز سے بیٹھنا کہ جس میں ہوا خارج ہونے کے امکان نہ ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثلا 79 میں کپڑے کی آڑ کے بغیر جان بوجھ کر شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر یعنی براہ راست اور جان بوجھ کر ہاتھ لگانے سے، یہ دو چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں دو طرح کی حدیثیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ سے پوچھا گیا وضو کے بارے میں، آپ نے کہ وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، یعنی آپ نے وضو کا حکم نہ دیا، اور دوسری حدیث میں آپ فرمائے کہ جو شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے، جس طرح کہ آپ کے سامنے حدیث دی گئی ہے کہ جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کے آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا، اس پر وضو واجب ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس شرط کے ساتھ وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی کپڑے کے اوپر سے آدمی بعض کا ہاتھ لگاتا ہے خارش وغیرہ کرتے ہوئے، یا بغیر ارادے کے ہاتھ لگ جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ 80 نمبر مسئلہ میں 80 میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے چاہیے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کرنے کا حکم ہے، جس طرح کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ میں کہ چاہو تو کر لو اور چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ تو آپ میں کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ تو آپ نے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا حکم دیا، جبکہ بکری وغیرہ کا گوشت کھا کر اختیار دیا کہ چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو، اور اس کا معنی کہ اسے وضو نہیں ٹوٹتا۔
اچھا دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ صرف اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے. بعض کا سوپ وغیرہ ہوتا ہے، کوئی شوربہ ہوتا ہے، یخنی ہوتی ہے اونٹ کے گوشت کی ہڈیوں کی، تو اس کے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے وہ اونٹ کا گوشت کھانے سے ہے. اب اگرچہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن اس حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرے. مثلا نمبر 81 میں 81 میں وضو ٹوٹنے والی چیزیں یا اس کا قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ غسل جو ہے وہ وضو سے بڑھ کر ہے. تو جس چیز سے غسل واجب ہو رہا ہے ظاہری بات ہے وضو بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح کہ جنابت ہو جانا، حیض و نفاس آنا، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. مثلا نمبر 82 میں 82 میں دین اسلام سے مرتد ہو جانے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تم شرک کرو گے کہ تو اس سے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. تو کوئی بھی آدمی ایسا کام کر دے، بڑے شرک جیسا، دین کا مذاق اڑانے جیسا، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے آدمی مرتد ہو جاتا ہو، تو ایسا کام کرنے سے کیا ہے آدمی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. لیکن اس مسئلے پر بھی اس مسئلے کے حوالے سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی وقت اعمال برباد ہو جاتے ہیں جیسے ہی مرتد ہوا، جیسے ہی اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جائے، اس کام کے کرنے کے ساتھ ہی اس کے اعمال برباد ہو گئے. اور بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اعمال اس وقت برباد ہوتے ہیں جب آدمی اسی کفر کی مرتد حالت میں مرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، کہ جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہوتا ہے اور وہ مرتا ہے اس حالت میں کہ وہ کافر ہو. تو اس سے بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ صرف عمل اس وقت ضائع ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں جب آدمی کفر کی حالت میں مرتا ہے، ورنہ اگرچہ مرتد اس سے پہلے ہو چکا ہو لیکن صرف مرتد ہو جانے سے عمل برباد نہیں ہوتے. لیکن بعض علماء نے اس چیز کو بھی دلیل بنایا ہے کہ آدمی اگر مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو بھی وضو کرنا چاہیے. مثلا 83 میں 83 میں قے آنے نکسیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہم یہاں پر وضو ٹوٹنے کے مسائل بیان کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور خصوصاً وہ چیزیں کہ جو لوگوں کے ہاں معروف ہیں. اکثر لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ خون نکل آیا، نکسیر پھوٹ پڑی، قے آ گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس بارے میں حدیث ہے لیکن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث ضرور ہے کہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ قے آنے سے وضو ٹوٹ جائے یا نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹے. اس کا معنی کیا ہے کہ قے آنے اور نکسیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. مثلا نمبر 84 میں 84 میں سبیلین کے علاوہ، سبیلین کے مراد یعنی پیشاب پخانے کی جگہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون وغیرہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہم نے بتایا پہلے، سب سے پہلا مسئلہ ہم نے یہ لیا ہے کہ پیشاب خانے کی جگہ سے کچھ بھی نکل آتا ہے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے خون بھی کیوں نہ ہو. لیکن اگر خون جسم کے کسی اور حصے سے نکلتا ہے، چاہے تھوڑا نکلے یا زیادہ نکلے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا زخموں سے بہتے ہوئے خون میں نماز ادا کی جا سکتی ہے. دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیشہ مسلمان اپنے زخموں میں نماز ادا کرتے رہے ہیں. اور حسن بصری کا جو کہ تابعی ہیں اور بہت جلیل القدر تابعین میں سے ہیں اور کبار علماء تابعین میں سے ہیں، تو ان کا یہ فرمان ایسے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صحابہ سے یہ چیز لی ہے اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سیکھی ہے. اور واقعی ہی ہم دیکھتے ہیں
ایک نہیں بلکہ دسیوں بیسیوں واقعات کہ جس میں صحابہ جنگوں میں زخمی ہوتے، ان کو زخم لگتے اور زخموں سے خون رس رہا ہوتا، بہہ رہا ہوتا، اور پھر بھی اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کے پاس کوئی صحیح حدیث، صحیح دلیل نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ وضو صرف ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جنہیں قرآن و سنت میں وضو توڑنے والے بیان کیا گیا ہے، اور جن چیزوں کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں آتا کہ ان سے وضو ٹوٹتا ہے، بلکہ وہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئیں اور آپ نے اس سے وضو توڑنے کا حکم جاری نہیں کیا، اس کا معنی یہ ہوا کہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا اور اسی میں سے خون کا نکلنا ہے۔ تو جو صحیح قول ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکل آتا ہے سبیلین کے علاوہ، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے خون زیادہ نکلتا ہو یا تھوڑا ہو۔ مسئلہ نمبر 85 میں اگر وضو کے بعد اس کے ٹوٹنے کا شک ہو تو اصل یہ ہے کہ وضو باقی ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اکثر لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے، بلکہ ہم سبھی کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ بعض اوقات وضو آپ نے کیا ہوتا ہے، جس طرح کہ فرض کریں آپ نے مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا، اس کے 1.5-2 گھنٹے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہوا، اب آپ سوچ میں پڑتے ہیں کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، اس کا قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ کلیہ جو آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اس کو اچھی طرح غور سے سمجھیے۔ کیا ہے کہ اگر وضو کے بعد اس کے ٹوٹنے کا شک ہو، یعنی اصل وضو آپ نے کیا ہے، وضو کرنے پر آپ کا پورا یقین ہے، اور لیکن وضو ٹوٹنے کا شک ہے، تو اصل یہ ہے کہ وضو باقی ہے۔ اسی طرح اگر وضو ٹوٹنے کا یقین ہے اور وضو ٹوٹنے کے بعد وضو بنانے کا شک ہے، تو اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز پر اعتماد کریں گے جو یقین ہے ہمارا۔ اگر وضو کرنے پر یقین تھا اور ٹوٹنے میں شک ہے تو اصل یہ ہے کہ وضو باقی ہے، اور اگر وضو ٹوٹنے کا یقین ہے اور کرنے میں شک ہے تو اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ہے۔ اور یہی قاعدہ کلیہ ہے ہر چیز کا کہ جہاں بھی ایک طرف یقین ہو دوسری طرف شک ہو تو شک والی چیز کو چھوڑ کر یقین کی بات کو لیا جائے گا۔ جس طرح کہ ابھی ہم نے اشارہ کیا تھا اس حدیث کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ بعض اوقات آدمی اپنے پیٹ میں کوئی ہوا کا گھومنا اس طرح کی چیزیں محسوس کرتا ہے تو اس کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہوا خارج نہ ہوئی ہو، تو کیا نماز چھوڑ دے، مسجد سے نکل جائے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، کہ صرف پیٹ میں اس طرح کی گیسوں کا گھومنا، اس طرح کی چیزوں سے آدمی کسی شک میں نہ پڑے جب تک جو ہے اس کو یقین نہ ہو جائے۔ اور یقین ہونے کی شکل کیا ہے؟ آپ ماتے کہ یا تو آواز سنیں ہوا خارج ہونے کی، یا اس کی بو پالے، یا بعض اوقات واضح طور پر اس کا نکلنا اس کو محسوس ہو جائے، تو یہ ہے کہ جس سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ خالی شک جو ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اس مسئلے سے کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ نے وضو کیا ہوا ہے اور آپ کو وضو ٹوٹنے کا شک ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس کا مطلب آپ کا وضو باقی ہے۔ اور اگر آپ نے وضو ٹوٹنے کا آپ کو یقین ہے، اس کے بعد وضو کرنے میں شک ہے کہ پتہ نہیں میں وضو دوبارہ کیا یا نہیں کیا، پھر اصل یہ ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ مثلا 86 میں اگر مستقل بیماری، اور مستقل بیماری کی چند مثالیں دی گئی ہیں، سلسل بول ہے، استحاضہ وغیرہ ہے۔ سلسل بول کے معنی کہ بعض اوقات کسی کو بیماری کے طور پر مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں۔ بعض خواتین کو استحاضہ کی بیماری ہوتی ہے، جو حیض نہیں ہوتا، مینسز نہیں ہوتے، بلکہ بیماری کا خون ہوتا ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو مسلسل ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے، تو یہ مستقل بیماری ہے۔ اس کی وجہ سے اگر وضو باقی نہ رہتا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس طرح کا شخص جو ہے اس کو کہیں گے کہ وہ نماز سے پہلے وضو کر لے، جب اسے نماز پڑھنا ہو اس وقت وضو کر لے، اور اس کے بعد نماز پڑھتا رہے، چاہے وہ نماز پڑھنے کے دوران اس کی ہوا خارج ہوتی رہے، اس کے پیشاب کے قطرے نکلتے رہیں، کسی کا خون یعنی کہ استحاضہ کا اس کا نکلتا رہے، تو کوئی اس کے اوپر حرج نہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی مشکل نہیں ڈالی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ تو اس آدمی کی یہی طاقت ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ نماز سے پہلے فوراً متصل پہلے وضو کر لے اور اس کے بعد نماز پڑھے، اور نماز کے دوران اگر اس کے یعنی کہ ہوا خارج ہونے کا، پیشاب کا قطرہ نکلنے کا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا رہتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پیشاب کے قطرے ہیں یا خون وغیرہ ہے، ان سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے اس کو انتظام کرنا ہوگا، یعنی کوئی ایسا ٹیشو وغیرہ رکھ لے کہ جس سے پیشاب کے قطرے کپڑوں پر نہ لگیں، اس ٹیشو پر لگتے رہیں تاکہ کپڑے جو ہے ناپاک نہ ہوں، اور اگر کپڑے پہلے سے ناپاک ہیں تو ان کو بھی پھر دھونا ہوگا، جسم پر ناپاکی لگی ہے تو اس کو بھی دھونا ہوگا۔ تو علی کل حال جس طرح بتا رہے تھے کہ بعض لوگوں کو اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے، لیکن اگر کسی کو اس طرح کی تکلیف ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھے گا، لیکن یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اس کو الگ سے وضو کرنا ہوگا جب نماز پڑھنا ہو اس وقت، یعنی الگ سے وضو کرنے کا معنی یہ نہیں کہ مغرب کے ٹائم وضو کیا تھا، اب عشاء کی نماز کا وقت ہوا 1.5 گھنٹے بعد تو آپ اسی وضو سے عشاء کی نماز پڑھ لے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وضو تو رہا ہی نہیں ہے۔ تو اس کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا، الا یہ کہ اگر 2 نمازیں جمع کر رہا ہے تو پھر علماء اجازت دیتے ہیں کہ وہ دونوں نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ دونوں نمازیں ایک ساتھ متصل ہیں۔ تو علی کل حال جس کو مستقل بیماری ہو، اس کو وضو نہ رہ سکتا ہو، اس کے لیے یہ حل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات اور بھی سے دیکھنے کی ہے کہ بعض لوگوں کو بیماری کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مسلسل ہی یہ چیز جاری ہے، اس میں کوئی وقفہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور بعض کو کیا ہوتا ہے کہ وہ قطرے نکلتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے، اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں، یا ہوا خارج ہونے کا کوئی خاص یعنی کہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے سلسلہ، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم کہیں گے ایسے لوگوں کے لیے کہ جب قطرے نکلنے بند ہو جائیں اس وقت وہ وضو کریں اور اس پاکی کی حالت میں نماز پڑھیں۔ لیکن ہم بات ان کی کر رہے تھے کہ جن کا معاملہ مسلسل ہی جاری ہے، اس لیے ان کو سلسل بول کے نام دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے۔ مثلا 87 میں اگر کوئی مریض از خود طہارت حاصل نہ کر سکتا ہو تو اسے کسی دوسرے سے وضو یا تیمم کرنے میں مدد لینا چاہیے۔ اصل تو یہ کہ آدمی خود وضو کرے، اور اگر خود کر سکتا ہے تب بھی دوسرے سے مدد لے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار وضو کرتے ہوئے صحابہ کرام آپ کے اوپر وضو کا پانی ڈالتے، تو کسی سے مدد لی جاتی ہے، وضو کرتے ہوئے تیمم کرتے ہوئے کسی سے مدد لی جا سکتی ہے، اور خصوصاً ایسے لوگ جن کو خود جو ہے وضو یا تیمم کرنے میں مشکل ہو، آدمی بیمار ہے، وضو کا پانی خود نہیں ڈال سکتا، وضو کا پانی خود اپنے اعضاء پر نہیں ڈال سکتا، یا ڈالنے کے بعد بھی اپنے اعضاء کو اس پر ہاتھ یعنی کہ پھیرنا اس طرح کی چیزیں خود نہیں کر سکتا، تو کسی دوسرے شخص سے وہ مدد لے سکتا ہے۔ تیمم کرنے کے لیے مٹی پر ہاتھ مار کر خود اپنے چہرے ہاتھوں پر نہیں اس کو مل سکتا، تو کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ مٹی پر ہاتھ مار کر اس کے چہرے اور اس کے ہاتھوں پر پھیر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 88 میں ذکر کرنے اور زبانی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ جب وضو ٹوٹنے کی بات ہوئی تو یہ بھی ہمیں جاننا ہوگا کہ ہمیں وضو کہاں ضروری ہے۔ تو اگر آپ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، یا قرآن کریم کی زبانی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی ذکر ہو یا تلاوت ہو وضو کے ساتھ کی جائے زیادہ بہتر اور افضل ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ لیکن ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ کون سی ایسے حالات ہیں، کون سی ایسی عبادات ہیں کہ جس میں وضو کا ہونا ضروری ہے۔ تو چنانچہ ذکر کرنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن کریم کی زبانی تلاوت کرنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور حتیٰ کہ آج کل موبائل وغیرہ یا الیکٹرانک یہ چیزیں ہیں جس میں آپ قرآن کریم کے آپ لوڈ کیے ہوتے ہیں وہاں سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا موبائل کو پکڑنے کے لیے وضو چاہیے؟ نہیں، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے بھی موبائل کو پکڑ کر اس سے تلاوت کر سکتے ہیں۔
لیکن اگر قرآن کریم کو پکڑنا ہو، قرآن مجید کو جو پرنٹ اس کا کاپی ہوتی ہے اس کو پکڑنا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو ہو، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو وہی چھوئے جو پاک ہو۔ اب اگرچہ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء، اکثر و بیشتر علماء کا قول یہی ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ایک روایت موجود ہے، اور بلکہ ایک نہیں کہ ایک روایتیں اس موضوع پر آتی ہیں، تو پھر ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنا چاہیے اور باوضو ہو کر ہی قرآن کریم کو پکڑیں۔ لیکن خالی تلاوت کرنی ہے، زبانی تلاوت کرنی ہے، تو اس کے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے اور اٹھتے ساتھ ہی سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھتے، اس کے بعد آپ وضو کرتے، جس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے بغیر وضو کے کی جا سکتی ہے، خالی تلاوت، لیکن اس کو پکڑنے کے لیے وضو ہونا چاہیے۔ مسئلہ 89 میں چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا سنت ہے۔ کوئی چکنائی کی چیز پیتے ہیں یا کھاتے ہیں، دودھ وغیرہ پیتے ہیں یا کوئی چکنائی کی چیز کھاتے ہیں، تو اس کے بعد کلی کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ مسئلہ نمبر 90 میں نیند یا صرف ہوا خارج ہونے سے استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف وضو کرنا ہی کافی ہے۔ اور اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے بھی کیونکہ ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ بعض لوگ صرف ہوا خارج ہونے سے ہی وضو کا استنجا کرتے ہیں، ہوا خارج ہونے سے استنجا کرتے ہیں۔ ہاں، ہوا خارج ہونے سے وضو کرنا ہے، استنجے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ استنجے کا معنی ہے کہ جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہے اس کو اتارنا ہے، اور ہوا جو ہے وہ خارج ہو کے اڑ جاتی ہے، جسم پر کوئی چیز نہیں لگتی کہ جس کو اتارا جائے۔ مسئلہ نمبر 91 میں درج ذیل امور میں وضو کرنا مستحب ہے۔ ہاں، کہاں پر وضو کرنا ضروری تھا ہم نے اس کا ذکر کیا۔ اب بعض وہ جگہیں ہیں، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر وضو کرنا بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے، جس میں ذکر و تلاوت ہے، اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا ہو ہر نماز کے وقت۔ اگرچہ آپ کا پہلے سے وضو ہو تب بھی اگلی نماز کا وقت ہوا، اس کے لیے پھر نئے طور پر وضو کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ سونے سے پہلے، اب سونا کوئی عبادت کا کام نہیں بذات خود، لیکن سنت ہے کہ سونے سے پہلے وضو کیا جائے۔ جنابت کی حالت میں سونے سے پہلے، اگر آدمی جنابت کی حالت میں سونا چاہتا ہے تو اس کے بھی چاہیے کہ وہ وضو کر کے سوئے۔ کھانے پینے سے پہلے اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہے تو کھانا چاہتا ہے کوئی اس طرح، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ وضو کر لے۔ دوبارہ جمع کرنے کے لیے بھی، اور غسل جنابت سے قبل، غسل جنابت سے پہلے بھی وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، جس طرح ہم غسل کے طریقہ کار میں بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا نبوی طریقہ کیا تھا۔ تو یہ تھے وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے کہ موزوں، پگڑی اور پلستر پر مسح کے مسائل۔ موزوں پر، موزے جانتے ہیں ہم کہ چمڑے کے وہ یعنی کہ جرابوں کی شکل میں ہوتے ہیں کہ جو پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، اور پگڑی سر پہ باندھی جانے والی، اور پلستر یعنی جس کی جو کسی جگہ پر کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے بینڈیج ہوتا ہے، اس پر یہ پلستر لگایا جاتا ہے، تو اس پر مسح کرنے کے مسائل۔ اور یہ بھی مسائل ہمیں جاننا ضروری ہیں کیونکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے مسائل میں سے ہیں۔ تو چنانچہ 92 میں کیا ہے کہ موزوں یا جرابوں پر مسح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ موزوں یا جرابوں پر مسح کرنا اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، کہ جس کے جائز ہونے پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے۔ اہل سنت کے جو علماء ہیں، صحابہ، تابعین، ائمہ کرام، اور جب ہم اہل سنت کا نام لیتے ہیں تو اس سے کوئی خاص فرقہ جماعت نہیں ہے جو آج موجود ہے، بلکہ اہل سنت سے مراد وہ لوگ جو کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، صحابہ، تابعین، ائمہ کرام، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ تو ان لوگوں کا، ان علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس پر کہ موضوع پر، جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور موضوع کے حوالے سے متواتر احادیث ہیں۔ متواتر کا معنی کہ جن کی جو بہت کثرت سے روایت شدہ ہوں، اور یہ سنت ثابت ہے
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے 70 صحابہ نے موضوع پر مسح کرنے کا بیان کیا، یعنی 70 صحابہ نے موضوع پر مسح کرنے کی حدیثیں روایت کیں کہ جو حسن بصری آگے روایت کرتے ہیں۔ انہی میں صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رات موزے پہنے رکھنے کا حکم دیتے، خواہ پیشاب خانہ کی حاجت ہو یا نیند آئے، البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیا جاتا۔ تو صفوان بن عسال کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم سفر میں ہوتے تو 3 دن رات تک موزے پہنے رکھتے اور بغیر ان کو اتارے انہی پر مسح کرتے رہتے، اور لیکن اس وقت جب وضو کرنا ہو، یعنی آدمی قضاء حاجت سے سو کر اٹھا ہو، قضاء حاجت سے آتا ہو تو اس وقت، لیکن اگر جنابت کی حالت ہو جہاں پر غسل کی ضرورت ہے تو پھر وہاں پر موزے اتارنا ہوں گے، پاؤں کو دھونا ہوگا، جس سے پتہ چلا کہ موضوع پر مسح کرنا سنت ہے، اور ایک نہیں بلکہ جسے بتایا کہ 70 احادیث ہیں۔ مغیر بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کروا رہا تھا، تو جب آپ کے پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں نیچے جھکا تاکہ آپ کے موضوع اتاروں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین، کہ ان کو چھوڑ دو کہ میں نے ان کو باوضو طہارت کے حال میں پہنا تھا۔ ہم انشاءاللہ اس کی شرطیں بیان کریں گے کہ موضوع پر مسح کرنے کی شروط کیا کیا ہیں۔ آگے مسئلہ نمبر 93 میں اگرچہ جرابوں پر مسح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے، اور اس بارے میں ایک حدیث مروی ہے جو حدیث حقیقت میں ضعیف حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے جرابوں پر مسح کیا ہو۔ موضوع کے بارے میں ہم نے واضح کیا کہ 70 سے زیادہ احادیث ہیں، لیکن یہاں پر بات ہوتی جرابوں کی۔ فرق جرابوں اور موضوع میں کیا ہے کہ موزے ہوتے چمڑے کے، چاہے وہ باریک ہوں یا موٹے ہوں، چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، ان پر مسح کرنا 70 سے زیادہ احادیث سے ثابت ہے کہ جس میں شک کرنا بھی حقیقت میں جائز نہیں۔ اور باقی دوسرا مسئلہ ہے جرابوں کا۔ جرابیں ہوتی ہیں کپڑے کی، نائلن وغیرہ کی بری ہوئی، تو ان پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس میں یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جرابوں پر بھی ایسے ہی مسح کیا جائے گا جس طرح موضوع پر کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، جرابیں اور چیز ہے، موضع اور چیز ہے، اور احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف موضوع پر مسح کرنے کا ذکر ملتا ہے، ہم جرابوں پر نہیں کریں گے، موضوع پر کریں گے صرف۔ لیکن اس میں مزید تفصیل دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس لکھا گیا ہے کہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ابن المنذر ان علماء میں سے ہیں کہ جو اس طرح کے مسائل کے بارے میں تحقیق کر کے معلوم کرتے کہ اس مسئلے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو ماتے ابن المنذر کہ 9 صحابہ اکرام سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ اس طرح ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جرابوں پر مسح کیا ہے، اور ان کے زمانے میں کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی کہ جو اس مسئلہ پر صحابہ کا اجماع ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیے بہت ٹھوس بات ہے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جرابوں پر مسح کرتے تھے، اور دوسرے صحابہ ان کو مسح کرتے دیکھتے تھے، اور کچھ صحابہ ان کو منع نہ کرتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور صحابہ کا کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہنا، سبھی صحابہ کا کسی ایک کا بھی انکار نہ کرنا، کس بات کی دلیل ہے کہ سبھی صحابہ اس چیز پر متفق ہیں، ان کا اجماع ہے جس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی۔ تو اسی چیز کو ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی اپنی سنن کتاب السنن، جو ان کی حدیث کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس میں بیان کرتے ہیں کہ مسح علی الجوربین علی بن ابی طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالک وابو امامہ، انہوں نے کہ ایک صحابہ کا نام لیتے ہوئے فرمایا کہ جرابوں پر مسح کی بات ہو رہی، کہ جرابوں پر مسح کی کس نے کیا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، ابن مسعود نے، براء بن عازب نے، انس بن مالک نے، ابو امامہ، سہل بن سعد، عمرو بن حریث، اور یہی کام عمر بن خطاب اور ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، اس کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ نام لے کر صحابہ کا بیان کیا کہ یہ صحابہ خاص طور پر ان کے نام سے بیان کیا کہ جرابوں پر مسح کرتے تھے۔
اور یہ سبھی اکثر و بیشتر وہ صحابہ ہیں کہ جو بڑی جلیل القدر ہیں، علماء صحابہ ہیں، عمر فاروق جیسے، ابن عباس جیسے، اور جس ابن مسعود جیسے، ان سے پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد تو ناممکن ہے کہ یہ اتنی بڑی صحابہ کی علماء کی جماعت جو ہے جنابوں پر مسح کرتی ہو اور ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، بغیر کسی دلیل کے مسح کرتے ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اگرچہ جرابوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تو نہیں ہے، لیکن صحابہ اکرام کا عمل ہمیں واضح کرتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ جرابوں پر بھی مسح ایسے ہی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے موضوع پر مسح کرتے ہیں، دلیل کے اعتبار سے بھی۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ نظر کے اعتبار سے بھی اگر آدمی اس چیز کو عقلی طور پر بھی سوچے تو یہاں پر بھی یہی بات آتی ہے کہ جو مقصد موضوع پر جراب مسح کرنے کا ہے وہی مقصد جو ہے جرابوں پر مسح کرنے کا ہے، کہ موضوع کو اتارنا ہر وضو کے لیے، اور خصوصاً سردی کے وقت میں اتار کر پاؤں کو دھونا، جس میں پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، اور یعنی اس کے اوپر پھر جرابوں کا پہننا، عام طور پر گیلے پاؤں کے اوپر، تو جس میں اور بھی زیادہ انسان کو مشقت ہوگی۔ تو اگر موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو یہی چیز جرابوں کے حوالے سے بھی ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہے عقل کے طور پر۔ تو اس کا معلوم کیا ہوا کہ نقلی طور پر بھی صحابہ کہ بہت یعنی کہ صحابہ کا اجماع ہے اس چیز پر کہ جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور عقلی طور پر بھی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جرابوں پر بھی ایسے ہی مسح کیا جانا چاہیے جس طرح موضوع پر کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ کون سے موضوع پر مسح کیا جائے، کیونکہ موضوع ہم جانتے ہیں باریک بھی ہوتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں۔ موضوع نہیں بلکہ جرابیں ایسی ہوتی ہیں جو باریک بھی ہوتی ہیں، موٹی بھی ہوتی ہیں، اور ایسی اتنی باریک بھی جرابیں ہوتی ہیں کہ جن کے پیچھے پورے جسم پورا پاؤں نظر آتا ہے۔ تو کیا ایسے جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ بعض علماء کا تو یہی کہنا ہے کہ جو بھی جراب ہے کسی بھی شکل میں کیوں نہیں اس پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن اللہ عالم کہ جو صحیح قول معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جرابیں موٹی ہوں، کیونکہ یہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ سبھی کے سبھی جرابوں پر مسح کرنے کے قائل تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ جرابیں موٹی ہوں۔ اور یہی قول جو ہے جمہور علماء کا ہے، جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا اسی طرح سنت ہے جس طرح موضوع پر کرنا سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی زندگی بھر جرابوں کے مسح کرنے سے منع کرتے رہے، لیکن فوت ہونے سے 3 دن پہلے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 7 دن پہلے، انہوں نے جرابوں پر مسح کرنے کا فتویٰ دیا، اور خود فرمایا اپنے بارے میں فعلت ما كنت انہا عنہ، کہ جس چیز سے میں لوگوں کو روکا کرتا تھا اب میں وہ چیز خود ہی کر رہا ہوں، یعنی جرابوں پر مسح کر رہا ہوں۔ تو اس کا معنی کیا معلوم ہوا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو باقی ائمہ کے اکیلے ہی ان کی مخالف تھے اس مسئلے میں تقریباً، تو انہوں نے بھی آخر میں رجوع کر لیا اور جرابوں پر مسح کرنا خود بھی کیا اور کرنے کا فتویٰ بھی دیا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جرابوں پر مسح کرنا بھی ایسے ہی سنت ہے جس طرح موضوع پر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو اس چیز کی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، سنت کے سراسر خلاف ہے، وہ حقیقت میں سبھی صحابہ کا رد کر رہے ہیں، سبھی ائمہ کرام کا رد کر رہے ہیں، اور بلکہ خود اپنے امام ابو حنیفہ کے ان کے جو آخری عمل تھا اس کا بھی رد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ جرابوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے، سنت ہے، جس طرح موضوع پر کر سکتے ہیں، لیکن جرابیں موٹی ہونی چاہیے کہ جس سے پاؤں چھپا ہو، اتنی باریک نہ ہو کہ جسے پاؤں نظر آتا ہو۔ یہ ہے جو اس مسئلے پہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیکم، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے بعد چند سوالات ہیں۔ سوال آیا ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے درمیان نیند آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ حقیقت میں نماز پڑھنے کے دوران جب نیند آتی ہے تو اس میں نماز ٹوٹنے یا وضو ٹوٹنے کا ذکر نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات کوئی آدمی نماز پڑھتے پڑھتے سو جاتا، سجدہ کی حالت میں یا کسی بھی اس طرح بیٹھا بیٹھا سو جاتا،
تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کرنے کا حکم دیا ہو اور نماز کو دہرانے کا حکم دیا ہو۔ اس لیے اور ویسے بھی نماز کے دوران جو نیند آئے گی ہلکی پھلکی نیند ہوگی، کوئی ایسی گہری نیند نہیں ہوگی کہ جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ گہری نیند ہو جس سے وضو ٹوٹے۔ تو اس لیے نماز کے دوران نیند آنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز ٹوٹتی ہے، بلکہ آدمی اپنی نماز کو جاری رکھے گا۔ ہاں الا یہ کہ اگر فرض کرے کہ نماز پڑھتے پڑھتے لیٹ کر سو گیا، ممکن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو بہت گہری نیند آئی ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے لیٹ کر سو گیا، تو ہم پھر کہیں گے کہ ایسا آدمی اس کو وضو کرنا چاہیے، نماز کو دہرانا چاہیے۔ ایک مریض ہسپتال میں داخل ہے، اسے پیشاب نکلتا رہتا ہے، کپڑے تبدیل نہیں کر سکتا، وہ نماز کیسے پڑھے؟ ہمارے آگے ایک باب آئے گا جس میں مریض کی نماز ہے، اس میں ہم ان مسائل کو تفصیل بیان کریں گے، لیکن پوچھا گیا مسئلہ تو بتا دیتے ہیں کہ بیمار آدمی اصل تو یہ ہے کہ اس کو بھی اسی طرح سے طہارت حاصل کرنا چاہیے، وضو کرے یا تیمم کرے، کپڑوں کو پاک رکھے، جس جگہ نماز پڑھنی ہے جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، کہ جس طرح صحت مند آدمی کے لیے حکم ہے۔ لیکن اگر یہ بیمار آدمی اس میں سے کوئی چیز نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑا تبدیل نہیں کر سکتا، یا تو کپڑا دوسرا ہے ہی نہیں کہ جس کو تبدیل کرے، یا ہے تو صحیح لیکن کپڑا تبدیل کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، اور کچھ بھی اس طرح کی مجبوریاں ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز پڑھے گا۔ اگر تو وہ کپڑا تبدیل کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، کوئی بھی یہ نماز کے جو شروط ہیں ان کو حاصل کر سکتا، پورا کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی چیز نہیں کر سکا اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی، اور نہ ہی اس کو کروانے والا ہے، تو پھر وہ اسی حالت میں نماز پڑھے گا جس حالت میں ہے۔ یعنی فرض کر لیجئے کہ کپڑے اس کے ناپاک ہو گئے، اب اس کو کپڑے تبدیل کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا، یا کپڑا کو دوسرا ہے ہی نہیں کہ جو پہنے، تو کیا ہم کہیں گے کہ اس کی نماز معاف ہوگی؟ نماز نہیں چھوٹے گی، نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اسی حالت میں نماز پڑھنا پڑے گی۔ حیض کی حالت میں قرآن موبائل سے کہ اسکرین سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، آگے آئے گا یہ بھی مسئلہ، لیکن ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، چاہے موبائل سے پڑھے یا بذات خود براہ راست قرآن کریم سے پڑھے، لیکن قرآن کریم کو پکڑتے ہوئے اس کو براہ راست ہاتھوں سے ٹچ نہ کرے، بلکہ ہاتھوں پر گلوز پہن لے یا کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ کر پھر جو ہے قرآن کو پکڑے۔ لیکن جہاں تک موبائل ہے، موبائل کو پکڑ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ تو حائضہ کا قرآن کو پڑھنے میں کوئی اس کی منع ہونے کی صحیح دلیل نہیں ہے، تو حائضہ قرآن پڑھ سکتی ہے، خطبانی قرآن پڑھنا ہو تو کوئی مشکل نہیں، اور اگر دیکھ کے موبائل سے پڑھنا ہو تب بھی، لیکن اگر قرآن کو پکڑنا ہو تو قرآن کو پکڑنے کے لیے ہاتھوں پر کپڑا وغیرہ لپیٹا ہو۔ جرابوں پر مسح کرنے کی شرطیں آگے آ رہی ہیں، جس کا انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تفصیلاً۔ کیا مسح کرنا سنت ہے؟ ہاں، مسح کرنا سنت ہے۔ جرابوں پر مسح کیا اصل تو رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن رخصت ہونے کے ساتھ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اگر آپ کا عمل ہے تو ہم کہیں گے رخصت بھی ہے اور سنت بھی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا ہے، خود آپ مسح کیا کرتے تھے جرابوں پر یا موضوع پر مسح کیا کرتے تھے، تو ہم اس لیے کہیں گے کہ یہ مسح کرنا نہ کہ صرف رخصت ہے بلکہ سنت ہے۔ مسح کا مطلب کیا ہے وہ بھی آگے آئے گا، کہ مسح ہم کیسے کریں گے، جرابوں پر یا موضوع پر مسح کیسے کیا جائے گا۔ آگے ابھی ہم نے مسائل مکمل نہیں کیے، تو آگے مسائل آ رہے ہیں موضوع کے حوالے سے، جرابوں کے حوالے سے مسح کیسے تو اس میں ہم بیان کریں گے کہ مسح کیسے کیا جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔